لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال أبو بكر الصديق في وصيته في آخر حياته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں گندے قطرے سے خوبصورت انسان بنایا، پلٹ پلٹ کے لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر نقشے، خوبصورت انسان جس کے بارے میں 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا ہے، جمادات سے، حیوانات سے، جنات سے، فرشتوں سے حسین بنایا ہے، اور پھر آسمان و زمین کی ساری مخلوقات خود اپنی طاقت اور اپنے علم و حکمت سے پیدا کر کے ہماری خدمت میں لگائی ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں جن کا شکر کرنا تو دور کی بات، خالی گننے بیٹھیں تو پورے گن بھی نہیں سکتے۔ اس اللہ نے ہم پر سب سے بڑا احسانات بے شمار ہیں، مگر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ ہمیں نطفے سے انسان، اب انسان سے جنتی انسان بنانا چاہتے ہیں، ہمیں بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، عزتوں کے عروج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس جہان سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے جو اس جہان سے بہت چھوٹا تھا، اور اس جہان سے پہلے جس پیٹ میں تھے ہماری وہ خوراک یہاں کی خوراک سے بہت ادنا تھی، یہاں کی خوراک اس سے بہت بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ جہان بڑا ہے، ایسے ہی اس جہان کے مقابلے میں پھر اسی نسبت سے بڑا جہان اللہ نے آگے بنایا ہے۔ اور جیسے اللہ نے دنیا کے اس روسٹ بروسٹ کھانے کے بعد وہ خوراک جو انسان پیٹ میں کھاتا رہا، جس خون سے پلتا رہا، آج اگر اس کو وہ خون پیش کیا جائے تو الٹی آ جائے، ایسے ہی اللہ نے اس بڑے جہان میں جو نعمتیں اس انسان کے لیے رکھی ہیں، جو انعامات رکھے ہیں، جو خوراکیں اور جو فراوانیاں رکھی ہیں، جب ان کو یہ برت لے گا اور وہاں چلا جائے گا تو پھر اس جہان کے لذیذ ترین کھانوں سے بھی اس کو الٹی آئے گی۔ اللہ نے وہ جہان اس کے لیے بنایا ہے، اور اس تک پہنچنے کا طریقہ اور راستہ بھی قرآن اتار کر اور اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر بتایا ہے، اور نبی سے کرا کے دکھایا ہے، اور وہ بہت ہی آسان ہے۔ اسلام جنت کا راستہ ہے، نبی کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے، اور وہ انتہائی آسان ہے۔ اسلام انتہائی آسان ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کے پاس 15-20 دن، بس 2 ہفتے 3 ہفتے ٹھہرے اور پورا اسلام سیکھ کر چلے گئے۔ اسلام بہت آسان ہے۔
پورے اسلام کی جڑ اور بنیاد اور خلاصہ 3 باتیں ہیں. ایک ایمان اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، نبی پر، نبی کی باتوں پر، ان پر اعتماد کرنا، ان پر یقین کرنا. ماضی کے بارے میں جو فرما دیا وہ سچ ہے، آئندہ کے بارے میں جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. اللہ کے فرمائے ہوئے، نبی کے فرمائے ہوئے کے خلاف نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. یہ اعتماد و یقین جو دل کا فعل ہے، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اور دوسرا، اللہ نے کچھ کرنے کے کام فرمائے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام بیان فرمائے ہیں. کرنے کے کام ویسے تو کافی ہیں، مگر ان میں سے ضروری، بہت ضروری فرائض کو قرار دیا ہے. فرائض بہت تھوڑے سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سے موقعوں پر فرمایا، اور آپ کے سامنے پھر کئی صحابہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم یہ فرض پڑھیں گے، فرض نماز پڑھیں گے، فرض زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے فرض روزے رکھیں گے، حج تک جا سکے تو فرض حج ایک کر لیں گے. آپ نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا. فرائض بہت تھوڑے سے ہیں، ان کو سیکھ لینا اور اپنی زندگی میں لے آنا انتہائی آسان ہے. اور تیسرا، نہ کرنے کے کام ہیں، وہ بھی ویسے تو بہت ہیں مگر بہت ضروری، جن سے بچنا بہت ضروری ہے اور جن کا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی منع کردہ چیزوں میں سے بڑی بڑی سے بچ جاؤ تو چھوٹی چھوٹی اللہ خود مٹا دیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. تمہیں جن باتوں سے روکا گیا ان میں سے بڑی بڑی کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود مٹا دیں گے. اور وہ کبیرہ گناہ بھی تھوڑے سے ہیں. چند ایک علماء کرام سے اس کی فہرست معلوم کر سکتے ہیں آپ. شراب، قتل، زنا، چوری، چند ایک بڑے بڑے گناہ. شرک، جس نے ان 3 پر عمل کر لیا، ان 3 کو اپنا لیا، وہ جنتی ہے. اور یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے. ایمان، کرنے کے کاموں میں سے فرائض اور چھوڑنے کے کاموں میں سے کبائر، ان کو پہلے حاصل کرنا ہے. باقی دین اسلام پر جتنا آسانی سے ہو جائے عمل کر لیں، مگر یہ 3 نہ چھوٹنے پائیں. ایمان، فرائض حاصل کرنا اور کبائر سے بچنا، یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے میں بہت تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے اور کوئی ایک گناہ بڑا اس سے ہو رہا ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے اپنی محنت، اپنا مال خرچ کرتا ہے، مگر کوئی ایک بڑی نیکی اس سے رہ رہی ہوتی ہے، کوئی فرض اس سے چھوٹ رہا ہوتا ہے، تو مشقت زیادہ اور مقصد حاصل نہیں ہو پاتا. اس لیے سیکھ کر اسلام کو، ایمان کو سیکھ کر اگر کیا جائے تو یہ ایسے آسان ہے جیسے دنیا کے باقی سارے کام بغیر سیکھے مشکل اور سیکھنے کے بعد آسان ہے. یہ 3 باتیں سیکھ لینا. صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن.
ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا ہے۔ ایمان سیکھا، اللہ کی ذات پر یقین سیکھا ہے کہ آسمان نیچے زمین اوپر تو ہو سکتی ہیں، اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو وعدے کیے اللہ ان وعدوں کو پورا کریں گے، اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ باتیں سچی ہیں۔ سارا جہان اس کے خلاف بات کرے، اللہ کے فرمان کے خلاف بات کرے، وہ سب جھوٹ ہے اور ایک اللہ کا فرمان سچ ہے۔ صحابہ کرام اور اس سے پہلے ساری قومیں اور ان کی تاریخیں آج ہمارے سامنے ہیں اور اس بات کی گواہ ہیں، جس دور میں جس قوم نے ایک اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑا اور سارے جہان کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو دنیا کی تمام مشکلات سے نکالا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کو ان کے قدموں میں ڈالا۔ اس کی مثالیں آدم علیہ السلام سے آج تک تاریخ میں بکھری پڑی ہیں، جن میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سارا عالم ان تاریخوں کا گواہ ہے۔ تو یہ تین باتیں اپنا لی جائیں تو اسلام، ضروری اسلام پر چلنا بہت آسان ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اسے سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان سیکھنا، فرائض سیکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق وفات کے وقت جب فوت ہو رہے ہیں تو حضرت عمر کو ایک وصیت فرمائی۔ اس میں فرمایا، تقریباً 1.5 صفحے کی وہ وصیت ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے عمر، اللہ اس وقت تک نفل عبادت کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک فرض ادا نہ کیا جائے، اور فرائض بہت تھوڑے سے ہیں۔ بعض دوست عشاء کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو 17 رکعت پڑھ دیتے ہیں، اور اگر چھوڑتے ہیں تو فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ فرائض کا اہتمام ضروری ہے، نوافل جتنا آپ سے استطاعت ہو وہ پڑھ لیجئے۔ بہت سے حضرات لاکھوں کی خیرات کر دیتے ہیں اور 5,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، مال زیادہ خرچ کر دیا اور ثواب کم ہوا بلکہ نہیں ہوا۔ اور اگر تھوڑی سی زکوٰۃ ادا کر دیتا تو ثواب ہوتا اور بہت زیادہ ہوتا۔ اسلام بہت آسان ہے مگر اس کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد فرائض اور کبائر ہیں۔ پتہ نہیں آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، میرا تعلق کس علاقے سے اور نکلے ہیں کسی دور دراز دنیا کے آخری مغربی کنارے موروکو کی طرف، تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ اسلام بہت آسان ہے، اگر آپ کو کوئی صاحب الجھائیں پیچیدگیوں میں تو اس سے بچ کے رہیے۔ اسلام بہت آسان ہے۔ ایمان، فرائض اور کبائر سیکھیے، ان کو اپنائیے۔ اسلام بہت آسان ہے۔ ایمان وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تمام باتوں میں ایمان کو پہلے ذکر فرمایا ہے. ایمان یقین کا نام ہے. اپنے یقین کو بار بار ٹٹولنا کہ جو نبی نے فرمایا ہے کہ جو انسان 5 وقت نماز با جماعت پڑھے گا، اہتمام کرے گا، اس کے رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی. کیا اس پر مجھے یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو یقین کے بعد یہ انسان اذان کے بعد نماز کو چھوڑ کر دکان پر نہیں بیٹھ سکتا. نماز کو چھوڑ کر اس حقیقی مالک کے سامنے جھکنے کو چھوڑ کر چھوٹے مالک کی ملازمت میں اس کو خوش کرنے کے پیچھے نہیں پڑ سکتا. جسے یقین ہے کہ والدین کی خدمت سے میری زندگی سنورے گی، وہ کبھی بھی والدین کے سامنے ان کی حق تلفی، ان کی بے احترامی، ان کی بے ادبی نہیں کر سکتا. جسے یقین ہے اللہ کے وعدوں پر، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا. یقین ہی وہ چیز ہے کہ جس پر آ جائے انسان کو اسی طرف لے چلتا ہے. اس لیے یقین کے حصول کو اللہ نے قرآن میں ہر جگہ پہلے ذکر فرمایا ہے. جو بات اس کے دل میں ہے، جو بات اس کے دل میں ہے، اس کی آنکھیں ادھر ہی دیکھیں گی. جو بات اس کے دل میں ہے، جو یقین اس کے دل میں ہے، اس کے کان ادھر ہی لگیں گے، اس کے پاؤں ادھر چلیں گے، اس کے ہاتھ اسی طرف بڑھیں گے. تو آخر میں پھر میں دہرائی دیتا ہوں، ایمان، فرائض اور کبائر سیکھیے، اہتمام کیجیے. اسلام بہت آسان ہے.